भरम तो भांगे फेरा तो चले जो जाई पूछो सतगुरु नु ज्ञान मुगता फल त्यारे लइए जार गुर की जय निर्वाण रे दहीना पांजर तो चढ़े जो जाई पूछो सतगुर नु ज्ञान। مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو تو اندہ دو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ خدا تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا یہ انسان کی ایک قدرتی حاجت ہے۔ ہر بچہ چاہے وہ کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوئے، خدا کہتا ہے کہ تمام بچے دنیا کے اندر اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو جو سکھاتے ہیں اس حساب سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ اگر ماں باپ کافر ہیں تو مومنو وہ بچہ بھی کافر ہی بنتا ہے، اگر ماں باپ مومن ہیں تو وہ بچہ بھی مومن بنتا ہے۔ اس بچے کو چھوٹی عمر سے جو چیز سکھائی جاتی ہے اس کے دماغ کے اوپر انسکرائبڈ ہوتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کو اپنے خیالوں اور دھیانوں میں بڑے ہو کے سوچتا ہے، اور اگر اس کی جو بنیاد ہے مضبوط فاؤنڈیشن کے اوپر نہیں تو ساری زندگی اس کی دھچو پچو، شک میں، فرسٹریشن میں اور اسی قسم کی بہت سی دماغی مشکلات میں گزرتی ہے۔ اس کی روح جو ہے، اس کا دل ہے، اس کی زندگی ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے اعمال ہیں، ان تمام کا جو اس کو رزلٹ ملتا ہے تو اس کے دل کے اندر اطمینان، تسلی اور خوشی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اس بچے کو، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ہر بچہ قدرت کے حساب سے اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر بچے کو خدا کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا فطرتاً قدرتی طور پہ سکھایا ہے۔ اور اگر ایک انسان سوچے تو خدا کی ہستی دنیا میں ہے، الحمدللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اور وہ لوگ کے جو خدا کو مانتے ہیں جیسا کہ ہم، جیسا کہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو وغیرہ ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں کہ جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ایک سپریم پاور اتھارٹی ہے جس کا نام اللہ کہہ دو، ایشور کہو، گاڈ کہو، کچھ بھی کہو، مگر ایک سپریم پاور ہے اور وہ ہے اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے اندر میجورٹی ان کی ہے کہ جو خدا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، مان ضرور لیتے ہیں لیکن خدا کے کہنے پہ، فرمان پہ عمل نہیں کرتے، اور جب ان کے اوپر کچھ مصیبت آتی ہے یا کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو خدا کو یاد ضرور کر لیتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے عمل اعمال کے اندر وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ میں عموماً اپنی وعظوں میں چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن آج مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ کل ہی میں نے
لاس اینجلس کے اندر واعظ کی تو اس کے اندر میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، ایک میں نے مثال دی، میں یہاں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مومنو، دو بچے چھوٹی عمر کے اندر اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے، بڑے اچھے دوست تھے۔ جب جوان ہوئے، ان دو میں سے ایک شخص جو تھا چھوٹی عمر سے اس کو روحانیت کا شوق تھا، وہ مذہب پرست تھا اور خدا کا عابد تھا، اور دوسرا تھا وہ دنیا کا لالچی تھا، لوبھی تھا، خود غرض تھا، وہ بیپار میں پڑ گیا، بڑا مالدار بن گیا، اور وہ جو پہلا شخص تھا وہ ایک درویش بن گیا، خدا تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنے لگا، لوگوں کو نیک نصیحت کرنے لگا، اور شہر سے دور ایک دریا کے کنارے کے اوپر اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، تو وہیں وہ تھوڑا کام کاج کرے، لوگوں کی خدمت کر لے، مسافروں کی خدمت کرے، خدا کو یاد کرے اور اس کی عبادت میں گزارے۔ آہستہ آہستہ اس کی عبادت اور جو انسانی خدمت تھی، دل کی نیکی تھی، گناہ کم تھے ہی نہیں، اس طرح ہوتے ہوتے اس کی زبان میں کرامت پیدا ہو گئی۔ وہ اگر کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ دعا پوری ہوتی تھی، وہ اگر کسی کو کہتا تھا کہ جا خدا تجھ کو یہ بخشے تو وہ ہو جاتا تھا، کسی کی بیماری کے لیے کوئی چیز دوا کے طور پہ کہتا تھا تو وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو اس کی شہرت، نامنا، فیم بڑھنے لگی۔ وہ جو پہلا اس کا دوست تھا جو بیپاری بن گیا، مالدار بن گیا، کئی برسوں کے بعد اس کے کان تک یہ آواز پہنچی کہ اس کا بچپن کا دوست تو اتنا بڑا نامور ہو گیا، اتنا فیمس ہو گیا کہ لوگ اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کو بھی شوق ہوا کہ چلو میں اس کو دیکھوں۔ اس دوست کو ملنے کے لیے آیا، بوس کو تحفے لایا، مگر اس نے کچھ لیے نہیں۔ 8-10 دن اس کے پاس بیٹھا، بہت سی نصیحتیں اس کو سنائی گئیں، آخر یہ جانے کے لیے واپس تیار ہوا تو آخری وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو دوست، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اس نے کہا میں تجھے کیا نصیحت کروں؟ کہتا نہیں کچھ نصیحت کرو۔ کہتا اچھا میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو۔ وہ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو؟ وہ اللہ اکبر، خالق اکبر، سارے جہان کا بادشاہ اور ہمارا رازق، اس کو تم مجھے کہتے ہو کہ خدا کے اپنے سے بڑا سمجھو؟ وہ تو بڑا ہے ہی، یعنی تم کو میرے ایمان پہ شک آیا؟ کہتے تم نے مجھے پورا کہنے بھی نہیں دیا، غصے ہو گئے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو، اگر بڑا نہیں سمجھنا تو کم از کم اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھو۔ وہ اور بھی غصے ہو گیا، کہتا کہ ضرور تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں اور میں اسلام پر نہیں رہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو، نہیں سمجھنا تو چھوٹا نہیں سمجھو، اپنے برابر ضرور سمجھو۔ کہتا بھائی ناراض مت ہو، میں نے جو نصیحت کرنی تھی کری، اب تم سمجھنا تو سمجھو۔ جانے کے لیے اٹھا، ہاتھ ملایا، یہ فقیر نے رومال کے اندر کپڑے میں بندھا ہوا چھوٹا سا پارسل دیا کہ اس میں کھانا ہے، رستے کے اندر تمہیں کام آئے گا، رزق ہے، اس کے لیے مجھے امید ہے کہ تم منع نہیں کرو گے۔ وہ زمانے کے اندر ہوٹل، ریسٹورینٹ ایسی چیزیں تو نہیں تھیں، لوگ بھتہ ساتھ لے جاتے تھے۔ لے لیا، چلا گیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ 3-4 گھنٹے کی سفر کے بعد دل ہوا کہ چلو ابھی کھانا کھا لیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، ایک چشمے کے کنارے وضو کیا، خدا کو یاد کیا، نماز پڑھی اور پھر بیٹھا کھانے کے لیے۔ اس نے اس کی گانٹھیں کپڑے کی کھولی تو دیکھا تھوڑا گڑ ہے اور 3 روٹیاں ہیں۔ ایک روٹی ہے گیہوں کی، گھی میں پکی ہوئی یعنی پراٹھا ہے،
جیسے ہی منہ کھولا اس کی خوشبو سے اس کا دماغ تر ہو گیا، بھوک اور بھی تیز ہو گئی. دیکھا تو دوسری روٹی جو تھی وہ مکئی کے آٹے کی تھی. تیسری روٹی دیکھا گیہوں کے اوپر کا جو چھلکا ہے براؤن، اس کی بنی ہوئی تھی، بھوسی کی. بڑا سوچنے میں پڑا کہ یہ 3 الگ الگ قسم کی روٹیاں مجھے دیں. ابھی سوچ رہا تھا تو ایک بھکاری آیا، کہتا ہے ایسے خدا کے نام پہ مجھے کچھ دے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، اللہ رسول تجھ کو اس کا بدلہ دے دے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. اس کے دل میں آیا کہ چلو وہ نیچے کی جو بھوسی کی روٹی ہے وہ میرے سے تو کھائی نہیں جائے گی، وہ اس کو دے دی. اس نے ہاتھ پکڑ لیا، منہ سے کپڑا اٹھایا تو یہ اس کا دوست تھا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا. اس کو دیکھ کے اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، بیٹھ گیا. کہتا دوست بہت غصہ کرتے تھے جب میں نے کہا کہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو، نہیں تو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. تم نے وہ پراٹھا دیکھ کے یہ خیال کیا کہ یہ فقیر کو پراٹھا کیا دوں، میں کھاؤں گا. تم نے سوچا کہ مکئی کی روٹی بھی کھا سکتا ہوں، یہ بھوسی کی روٹی نہیں کھائی جائے گی، یہ فقیر کو اللہ کے نام پہ دے دو. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کو تم نے چھوٹا سمجھا تو نہیں؟ پاؤں پہ گرا، معافی مانگی. اللہ کو اللہ کہتے ہیں، مگر عمل کے اندر ہم خدا کو اپنے نوکر سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں. جب یہ مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کو ایک نوکر کی طرح حکم کرتے ہیں، اے خدایا میری بیماری دور کر دے، اے خدایا مجھے پیسہ دے، اے خدایا میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے. ہم اللہ کو حکم کرتے ہیں. ہماری دعاؤں کا طریقہ یہی ہے نا. اگرچہ ہمارے مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ذرا پولائٹ ہوتا ہے، اس طرح ہارش نہیں ہوتا. یا مولا میری بیماری دور کر دے، یا مولا میرا پیسہ اٹک گیا ہے مجھے دلا دے. ہماری دنیا کی جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں ہم اس طرح اس کو کہتے ہیں. دعا مانگنے کا بھی ایک آرٹ ہے، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے اور چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ گیا، انجانے طور پہ لگ گیا، اور اگر آپ اس کو کہو آئی سوری، معاف کرو، تو وہ آدمی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اسی الفاظ کو آئی سوری، میرے کو معاف کر دو، آواز کے فرق، لہجے کے حساب سے، اپنی ایکسپریشن کے حساب سے ایک ہی کہی ہوئی چیز میں فرق پڑ جاتا ہے. کسی کو کہو تم ادھر آؤ تو، اور اسی طرح کہو ادھر آؤ تو، آواز کی اونچی نیچی حالت میں جو ایکسپریشن ہے ہماری، اس سے اثر پڑتا ہے. خدا کہتا ہے مانگنے سے میں راضی ہوتا ہوں، لیکن خدا کے حضور میں اس طرح نہ مانگو کہ وہ ہمارا نوکر بنے، ہم اس کو سجیسٹ کریں، ہم اس کو آرڈر کریں، ہم اس کو کہیں ایسا کرو ایسا کرو. یہ نہیں بنتا. حالانکہ یہی چیز ہم دعا کے طور پہ مانگ سکتے ہیں. دعا جو ہے وہ عاجزی ہے. عربی زبان کا جو لفظ دعا ہے اس کا مطلب ہی ہے مانگنا، لیکن ہیوملٹی سے، ہمبل ہو کے، عاجز ہو کے، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. ایک فقیر، ایک بھکاری، ایک مسکین کس طرح سے اپنے منہ کے اندر مسکینی ظاہر کر کے، حلیمی ظاہر کر کے بھیک مانگتا ہے، اس طرح خدا کے حضور میں ہمیں مانگنا چاہیے. تو وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، جیسے کہ ہم ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم خدا کو اپنے سے بڑا مانتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹا مانتے ہیں، یا اپنے برابر مانتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ 3 حالتیں ہیں ہماری. ہم نے اسماعیلی طریقہ اختیار کیا. یہ مذہب ہم کو اپنے باپ سے ملا. ہم لوگ جو ہیں، جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے اسماعیلی ہیں. مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی آدمی کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب میں آج بیٹھا ہوئے یہاں.
सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा इस मजहब पे चले आए हैं और हम आज इस्माइली मजहब में इसलिए बैठे हैं कि हमारे बाप दादा इस्माइली थे। लेकिन दीनदारों, ऐसा भी है कि सैकड़ों साल से इस्माइली मजहब में चले आते हैं, फिर भी जब दिल के अंदर अंधेरा पैदा हो जाता है तो इस्माइली मजहब के खिलाफ हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, और ऐसा एक दिन आता है कि हम मजहब छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से इस्माइली हमारे मजहब में से निकल गए। इंडिया पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों आदमी हैं कि जिन्होंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया। हमारी गई हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे बहुत से हैं कि जिन्होंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया। अब वो आदमी के जिन्होंने मजहब छोड़ दिया, उन्होंने जाहिर करके छोड़ दिया कि चलो मैंने इस्माइली मजहब को रिनाउंस कर दिया, पेपर में दे दिया कि आई एम नो मोर एन इस्माइली। और एक वो इस्माइली हैं कि जिन्होंने इस तरह पेपर में नहीं दिया और जबान से कहा भी नहीं कि मैंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मजहब छोड़ दिया। उनके दिल के अंदर ईमान है, वो अपने आप को इस्माइली मजहब के साथ अटैच समझते हैं। चांद रात होती है तो जमात खाने आते हैं, शुक्रवार होता है तो जमात खाने आते हैं, मगर फिर नहीं आते। क्योंकि शुक्रवार के चांद रात को जमात खाने इसलिए आते हैं कि वो इस्माइली मजहब का लेबल जो लगा है उसको डिस्प्ले करें कि हम इस्माइली हैं। मगर उन्होंने बहुत परसेंटेज इस्माइली मजहब छोड़ दिया है। कैसे छोड़ा है? दुआ नहीं पढ़ते, जमात खाने नहीं आते, दस्तवंद नहीं देते, मजहब के जो अमाल हैं उस पे अमल नहीं करते। मैं आपको नक्शल इस्माइली मजहब सिखाना चाहता हूं। इस्माइली मजहब जो हमारा तरीका है इस्लाम के अंदर, ये एक सूफी तरीका है। इस्माइली मजहब मैं नक्शल में बयान करता हूं, अच्छी तरह सोच लो। किसी भी नॉन इस्माइली को ये बात कह सकते हो जो मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज इस्माइली फेथ। हम एक अल्लाह को मानते हैं, हमने कभी शिर्क नहीं किया, यानी खुदा का दूसरा भागीदार या खुदा जैसा और हमने कभी किसी को नहीं समझा। मोहम्मद को हम आखिरी नबी मानते हैं, 1,24,000 नबियों का सरदार है, और उसकी वफात पे नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। कुरान शरीफ खुदा ताला के भेजे हुए सहाइफ में से आखिरी किताब है। इसके बाद अब वही का सिलसिला नहीं रहेगा। अल्लाह जो है वो नूर है, उसने अपने नूर की मारिफत हिदायत करने के लिए नबी भेजे। क्योंकि अब नबूवत खत्म हो गई तो सिलसिला इमाम शुरू हुआ, और हमने अल्लाह के उस नूर को कि जो नूर दुनिया के अंदर हिदायत करता है, ये मान के कि खुदा की खुदाई हमेशा कायम है और खुदा अपने बंदों से अलग नहीं होता, खुदा अपनी दोरबनी गाइडेंस रहनुमाई बंद नहीं करता, खुदा की तरफ से हिदायत बंद नहीं हुई, नबूवत बंद हो गई, मगर हिदायत जारी है, और वो हिदायत इमाम की मारिफत से जारी है। जिस तरह नबी खुदा का नूर है, इसी तरह से इमाम है, वो खुदा का नूर है। और हम हर जमाने के अंदर जो इमाम हमारे अंदर होता है, कुरान शरीफ ने उसको नूर मुबीन भी कहा, कुरान शरीफ ने उसको उलिल अम्र भी कहा। तो हम इस्माइली तरीके के अंदर इमाम को मानते हैं कि वो खुदा का नूर है, और जो हिदायत हमको मिलती है उसकी तरफ से, वो हिदायत अल्लाह की हिदायत है। हमारा ये ईमान है कि खुदा ने हमें रिज़्क दिया है, अगरचे हम मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़्क खुदा देता है। कोई आदमी 2 घंटे मेहनत करता है और खुदा सारे महीने की उसको कमानी दे देता है। कोई आदमी 12 घंटे रोज मेहनत करता है, फिर भी उसको घी वाली रोटी नहीं मिलती। अब ये खुदा के ऊपर है कि क्यों एक की फेवर करता है,
दूसरे की फेवर नहीं करता। एक को तो पराठे देता है और दूसरे को भूसी की रोटी देता है, लेकिन इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं। हम इस्माइली इस बात को मानते हैं कि दुनिया के अंदर इंसान के आमाल ही सब कुछ है। उसकी इबादत का आधार, उसके सुख का आधार, उसके ऊपर चढ़ने का यानी रूहानी हिसाब में उसका आधार यानी दारोमुदार डिपेंडेंस जो है उसके आमाल के ऊपर है। इसी तरह से इंसान के दुख, इंसान के जितने भी तकलीफें, प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी डिपेंडेंस जो है तो उसके गुनाहों के ऊपर है। ये हम इस्माइली लोगों की, मैं ईमान की और इस्माइली तरीके की नसीहत की बातें आपको सुना रहा हूं। इस्माइली मजहब हमको यह सिखाता है कि आधी रोटी खाओ लेकिन सुख की खाओ। ऐसी आधी रोटी कि जो रूखी है, घी भी नहीं लगा हुआ, लेकिन हलाल की कमानी करके ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ हमने उसको कमा के खाया है। उसमें जो लज्जत आएगी, उसका जो सुख मिलेगा, वो हमारी रूह को ऊपर उठाएगा, हमारे अंदर रूहानियत पैदा होगी। लेकिन गुनाह के रास्ते से कमाई हुई खीर और फिरनी और बिरयानी और पराठे खा तो जाएंगे, लेकिन उससे जो हमें दुख मिलेंगे, उससे जो हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी, वो हमारे अंदर का चैन सुख ले जाएगा। न सच्ची तरह से नींद आएगी, न दुनिया में जीने की लज्जत आएगी। हर वक्त खौफ और हैरानी रहेगी और इंसान को अंतकरण का सुकून नहीं मिलेगा। कभी बीवी से झगड़ा है, कभी बाप से झगड़ा है, कभी भाई से झगड़ा है, कभी बेटे से झगड़ा है, कभी दोस्तों से झगड़ा है। मिजाज चिड़िया हो गया है, चिड़चिड़ा बन गया है, जिद्दी बन गया है, मगरूर बन गया है, हसद करने वाला बन गया है, बदनजर बन गया है, झूठ बोलने वाला बन गया है, बदियां बुराइयां सुनने वाला बन गया है। कभी जाता है तो गुनाह की तरफ जाता है, अगर हाथ के काम करता है तो गुनाह के काम करता है। उस आदमी के कलेजे में सुख नहीं है। भले उसने बिरयानी खाई है, वो बिरयानी हजम नहीं हो रही, इंटेस्टाइन की ट्रबल है, हार्ट की ट्रबल है, दम की बीमारी है, डायबिटीज हो गया है, कई किस्म की बीमारियां लगती हैं, बदनी बीमारियां भी लगती हैं, मेंटल बीमारियां भी लगती हैं, रूहानी बीमारियां भी लगती हैं। क्योंकि जो लुकमा खाया गया है वो लुकमा कंपैटिबल नहीं है। आपके पास गाड़ियां हैं ना, नवी गाड़ी ले, 20-25 हजार डॉलर की आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के अंदर लिखा हुआ है कि अनलेडेड गैस यूज करना। अब आपने गाड़ी तो चलाई, न इंजन का कभी आपने ऑयल बदला, न लेडेड और अनलेडेड का ख्याल किया, जो भी आया डालते रहे, तो क्या होगा? 10,000 मील भी वो गाड़ी नहीं चलेगी, खटारा हो जाएगी। क्योंकि वो चीजें जो आप उसके इंजन में डाल रहे हैं वो इंजन को सूट नहीं होती। गाड़ी तो चल रही है लेकिन उसकी उम्र घट गई, परफॉर्मेंस घट गई। बिल्कुल इसी तरह से खुदा ताला ने हमारी जिंदगी को बना के उसके लिए कुछ लॉज बनाए। मैन्युफैक्चर ने लिख दिया कि इसके अंदर 30 विस्कोसिटी का आप ऑयल डालना, उसने लिख दिया कि इसके अंदर अनलेडेड सुपर पेट्रोल डालना, उसने लिख दिया कि पहले 1000 माइल 30-40 माइल की स्पीड से ज्यादा मत चलाना, उसने लिख दिया कि इसके अंदर 35 पाउंड के ही टायर में हवा डालना। लेकिन आपने 50-60 डाल दिए, आपने अनलेडेड पेट्रोल डाला, आपने उसका दरकार नहीं किया, तो वो एक लोहे की बनी हुई गाड़ी भी बर्बाद हो जाएगी। खुदा ने इंसान को पैदा किया, उसके साथ इंजीनियर भेजे। ये इंजीनियर नबी थे। इन इंजीनियरों ने इंसानों को बताया, देखो झूठ न बोलना, देखो किसी का माल न खाना, देखो बेईमानी न करना, डूज एंड डोंट्स। उन्होंने हमारे सामने चार्ट कर दिया। आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो उसके साथ ब्रोशर आता है कि इसको किस तरह हैंडल करो। आप एक टीवी लेके आते हो तो एक पैम्फलेट साथ होता है, इसकी कौन सी चांप दबाओ, बटन दबाओ तो क्या होता है।
ہر مشینری کے چلانے کا ایک طریقہ ہے، تو کیا یہ انسانی زندگی کے چلانے کا کوئی طریقہ نہیں؟ وہ طریقہ آپ طے نہیں کر سکتے، وہ طریقہ وہ طے کرے کہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم اپنے لیے اچھائی برائی نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے خود کو پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہماری اس لائف کے لیے، ہمارے اندر بھی انجن ہے، ہمارے برین میں موٹر ہے، ہمارا ہارٹ فیول پمپ کی طرح ہے، اور ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں، لنگس جو ہیں، یہ اس کے اندر انجن میں ایگزاسٹ والز ہوتے ہیں، انر والز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لنگس ہیں وہ والز کی طرح ہیں، ہماری آنکھیں دو بتیوں کی طرح ہیں، اور اس میں 4 پاؤں ہیں، جیسے موٹر سائیکل میں 2 ہوتے ہیں، ہمارے 2 پاؤں ہیں، وہ موٹر سائیکل کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم بھی ایک انجن کی طرح ہے، ایک مشینری ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہیومن مشینری کو بہت کمپلیکیٹڈ بنایا ہے۔ لاکھوں برس ہو گئے، بڑے بڑے ودوان، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے پروفیسر نکلے، سائنٹسٹ نکلے، آج تک صرف انسان کے دماغ کو تو چھوڑ دو، انسان کی ہیومن باڈی کی تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکے۔ تو ہم خدا کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم خدا کو جانتے نہیں۔ خدا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، منہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا اچھا جماعت خانہ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کچھ مندرا میں گئے، 1903 کی بات کرتا ہوں۔ مولانا نے سارے کچھ کی مسافری کی، اور سرکار کی وہ پہلی مسافری تھی۔ 1903 کے اندر امام سلطان محمد شاہ کی 26 برس کی عمر تھی، 25-26 برس کے۔ مکھی کو پوچھا، مکھی جماعت روز آتی ہے؟ بہت بڑا جماعت خانہ تھا، اتنا تو بڑا نہیں، اس کی آدھی سائز کا، بہت بڑی جماعت تھی، 500 آدمی تھے۔ مکھی نے کہا خداوند جماعت کی حاضری بہت تھوڑی ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ جماعت کو کہتے ہیں، تو اتنا بڑا جماعت خانہ بنانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ وہی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امام کا یہ فرمان یاد کر کے کہ اے اٹلانٹا والوں، آپ کو اتنا بڑا جماعت خانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک دن کے لیے، خالی جمعرات کے لیے، یعنی شکروار کو یا چاند رات کو آنے کے لیے، اور باقی کے دن یہ جماعت خانہ خالی رہتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے پوچھا، مکھی جماعت میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ کہتا خداوند بہت تھوڑے آتے ہیں۔ مکھی ہم کو بتاؤ جماعت میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ تب مکھی نے سمجھا، کہتا مولا 25-30 آدمی آتے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ کو بہت برا لگا۔ امام فرمایا، اگر تم جماعت ہر روز جماعت خانے نہیں آ سکتے تو جتنا جماعت خانہ یوز نہیں ہوتا، اتنا جماعت خانہ جلا ڈالو۔ تم نے اتنا بڑا جماعت خانہ بنایا اس کو خالی رکھنے کے لیے، یہ کیا میوزیم ہے؟ مومنو، ایک اور بات کہوں آپ کو، امام سلطان محمد شاہ ذرا غصے والے تھے، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس طرح سے ذرا غصے ہو کے نہیں بولے تو جماعت جو تھی نا وہ سمجھتی نہیں تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جب امام نے ایسا کہا نا کہ جتنا جماعت خانہ یوز نہیں ہوتا اتنا جماعت خانہ جلا ڈالو، تو جس طرح بچے روتے ہیں اس طرح جماعت رونے لگی، معافیاں مانگی، کھڑے ہو کے مولا کو کہتے ہیں، مولا ہمارے اوپر غصہ نہ کرو، ہم کو بخش دو، ہم روز جماعت خانے آئیں گے۔ مولا بہت خوش ہوئے، انہیں بہت سی دعائیں دی اور جماعت کی حاضری بڑھ گئی۔ اس بات کو آج 86 ایئرز ہو گئے، 86 برسوں کے اندر دنیا میں بہت چینجز ہوئے۔ ہم لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ زمانے کے بوڑھے آدمی ان پڑھ تھے، پیزنٹس تھے، فارمرز تھے، لیکن مومن تھے۔ انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کے اپنے مولا کے سامنے گناہوں کی معافی مانگ لی، رونے لگ گئے۔ ایک اور وقت مجھے یاد ہے، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے،
بدنامی نہ ہوئے اس کے لیے میں اس شہر کا گاؤں کا نام نہیں لیتا. اس گاؤں کے اندر جماعت میں بہت جھگڑا تھا. مشنری جاتے تھے, تھوڑی دیر سدھر جاتے تھے واضح سن کے, مگر مشنری چلا جاتا تھا تو وہ سوڈے کی گیس نکل جاتی تھی, پھر جھگڑے ہونے شروع ہوتے تھے. تو مولا ایک دفعہ ادھر گئے اور جماعت کے جھگڑوں کی وجہ سے مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا, اتنے برسوں سے تم لوگ ادھر جھگڑا کر رہے ہو, میرے مرید ہو کے میرے سے بیعت کر کے پھر بھی تم میرا فرمان نہیں مانتے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں آج سے اپنا امامت پن کا ہاتھ تمہارے اوپر سے میں اٹھا لیتا ہوں. لوگ شوق میں آ گئے جب امام نے کہا نا کہ میں اپنے امام پن کا ہاتھ تمہارے سے اٹھا لیتا ہوں, تم میری امامت سے نکل جاؤ, جاؤ جس کو چاہو امام بنا لو. اتنا لوگ روئے کہ خود امام سلطان محمد شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پاؤں پڑے, سجدے کیے اور مولا کو کہا, یا مولا ہم پرومس کرتے ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں, آج کے بعد ہماری جماعت میں جھگڑے نہیں ہوئیں گے. مولا بہت خوش ہوئے, ایک ایک کو بلا کے اس کے سر پہ ہاتھ لگایا, سدھر گئے. مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے, بہت دفعہ جماعت خانے میں پڑھا جاتا ہے, مگر دینداروں میری جماعت کے اندر صرف, میں اٹلانٹا کی بات ابھی نہیں کر رہا, میں تو جنرل بات کرتا ہوں. کینیڈا میں, اسٹیٹس میں, تنگانیکا میں, کینیا میں, انڈیا میں, پاکستان میں, ایون یورپ کے اندر جہاں اپنی جماعت ہے, خاص طور پہ جہاں ہندوستان پاکستان کے اوریجنل ہم سب جو ہے نا جمپو دیپ کے اسماعیلی ہیں, پیروں کے بودے ہوئے, ہماری جماعت کے اندر بعض ایسی علتیں بیٹھ گئی ہیں. بہت دفعہ میں نے اپنی وعظوں میں ٹوکا ہے, میں تو کہتا رہوں گا, مجھے کسی کا ڈر نہیں امام کے سوا, کیونکہ میری ڈیوٹی ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا, مگر میں کہتا رہوں گا. ہماری جماعت کے اندر ایک ایسی خرابی ہے, جو ہی جماعت خانے ہم آتے ہیں اندر تو ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. ابھی دیکھنا, نیاز پینے کے لیے جب ہم اٹھیں گے نا, اس وقت آپ میری آواز سنتے ہو کیسی شانتی ہے. نیاز پیتے وقت ہم گڑبڑ کریں گے, خوب باتیں کریں گے, اتنا شور بکر ہوگا کہ گنان والے کا گنان سنا نہیں جاتا. ایک طرف گنان بولا جاتا ہے, دوسری طرف ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم نے گنان سنا ہی نہیں. امام کے فرمان کے اندر بھی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ صرف دعا پڑھتے وقت ہم باتیں نہیں کرتے, لیکن دعا پڑھتے وقت بھی دیکھو مشنری کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ چاروں طرف گھومتی ہیں. مشنری, خاص طور پہ وہ مشنری کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوئی ہے, ڈیڈیکیٹ کر دی ہوئی ہے. میں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے. دینداروں, آج 60 برس سے میں جماعتوں کے اندر واز کرتا ہوں, تو ہماری آنکھیں گھومتی رہتی ہیں. دعا کے اندر کئی لوگ ہیں وہ سجدہ ہی نہیں کرتے, یوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ایمان خراب ہے, لیکن ان کا خیال کہیں باہر گھوم رہا ہے. کبھی سجدہ ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں. دعا کے اندر دوسرے اور چوتھے اور پانچویں پارٹ میں ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے. ہم کو ہاتھ اٹھانے میں درد ہوتا ہے, اس لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے, پڑے ہوئے ہیں. ہم اتنے ڈھیلے اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ارکان میں دعا کی چیزیں جو ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے. دعا کا پڑھتے ہیں, اتنا ہے کہ ہم باتیں نہیں کرتے. دعا پڑھنے والا تو کوئی ہے, نگاہیں بند ہیں, ایک ایک لفظ دعا پڑھانے والے کا سن رہا ہے اور دعا کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں ریپیٹ کر رہا ہے. دعا پڑھانے والے کے ساتھ آپ دعا پڑھتے رہو, اور جب امام کے نام کا سجدہ آوے تو دینداروں سجدہ کرو, اپنی ہمبلنس کو, اپنی ہیوملٹی کو ظاہر کرو. یہ وفاداری ہے, یہ امام زمان کے حضور میں اپنے آپ کو دے دینے کی بات ہے. یہ سب مشن ہے,
سجدہ ہے وہ सबमिशन है। अगर आपने सजदे नहीं किया दुआ के अंदर तो आपने क्या पढ़ा? जमात खाने के अंदर इतनी बातें होती हैं कि हम दुनिया की बातें करते हैं, ठट्ठा मखाल भी करते हैं, कई जगहों के ऊपर नांदी करते वक्त जोक्स होते हैं। मोमिनो, ये पाक जमात खाने, ये मंदिर मस्जिदें इबादत गाह इसलिए हैं कि हम अपना घर बार छोड़ के, हम अपना काम धंधा छोड़ के इधर आए हैं, इबादत के लिए आए हैं। बातें करने की मैं मना नहीं करता, बाहर चले जाओ, नियाज पियो, सुकरीत लेके सीधा बाहर, वहां जाके बातें करो। जमात खाने के अंदर कभी मुखी कामड़िया ने 5 मिनट से ज्यादा ले लिए तो कई लोग मुखी कामड़िया को आके कहते हैं, मुखी साहब आज बहुत देर कर दी। अरे भाई 5 मिनट हुए, तेरा कौन सा घर जल गया? और फिर बाहर खड़े होंगे, गप्पे मारेंगे, आधा पौना घंटा निकल जाए, कुछ नहीं। इधर हमको कांटे लगते हैं, इधर हमको बैठने में नीचे से गर्मी लगती है। कौन सी इबादत है हमारी? हमने अपने मजहब को क्या समझ रखा है? हमने तो एक खेल और जोक बनाया है, एक मीटिंग प्लेस बनाया है। जमात खानों के अंदर गड़बड़, जमात खानों में बातें, जमात खानों के अंदर बदनजरियां होती हैं, जमात खानों के अंदर गंदे मजाक होते हैं। इसलिए दिन ब दिन हमारा ईमान घटता जाता है, हमारा इश्क घटता जाता है, इबादत घटती जाती है और खुदा का नूर हमसे दूर होता जाता है। गुनाह बढ़ते जाते हैं, किसी का खाया तो वापस नहीं दिया, उधार लिया तो परवाह ही नहीं की वापस भरने की, किसी की नौकरी की तो चोरियां कर ली, किसी से वादा किया तो कौन वादा जानता है। और ऐसे तो कितने ही फतूर हमारी जिंदगी के अंदर है। ये दीन, ये इस्माइली मजहब नबियों और फरिश्तों का मजहब है, जो पीरों की मेहरबानी से और दुआओं से हमें मिला है। दीनदारों, इस मजहब के अंदर तो ये है कि फरिश्ते आपके ताबेदार हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, अगर आप चाहें और हुक्म करें कि बारिश होवे तो वल्लाह बारिश होवे, आप चाहें कि बारिश रुक जाए, खुदा की कसम बारिश रुक जाए। आप चाहें तो ये फोर्सेस ऑफ नेचर के अंदर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस दर्जे के पहुंचे हुए जो मोमिनीन और रूहानी आदमी होते हैं, वो इस तरह के मोजज़े और करामातें नहीं दिखाते। उनका मकसद ये नहीं होता कि वो लोगों को बारिश करके जगलर की तरह, मैजिशियन की तरह कोई ऐसा मैजिक बतावे। ये हमारे मजहब का एम नहीं। कारारूड़ा भगत थे, बहुत इबादत वाले थे। खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसके लिए उसकी वफात के बाद कहा कि जब कारारूड़ा जीता था तो चौथे आसमान तक की उसको खबर थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मौला फरमाया 4 आसमान पे क्या होता है कारारूड़ा जानता था। बड़ा आबिद शख्स था। एक दफा वाज करने के लिए थाना गए, बॉम्बे से थाना 30 मील पे है, अपनी काफी जमात है। वाज करने के लिए थाना गए, फिर लोग बैठ के बातें करते थे। रात के 11 बज गए, आखिरी ट्रेन निकल गई तो जमात खाने में ऐसा करके पगड़ी उतारी, अपने नीचे रखी, सो गए। सुबह 2 बजे उठ के इबादत करने की आदत थी, इबादत की। सुबह नियाज किया, मुखनी ने कहा भगत साहब मेरी अर्ज है थोड़ी वाज करो। अच्छा, उन्होंने बैतुल ख्याल के ऊपर वाज की, मुखी कामड़िया के साथ नाश्ता किया और सुबह की ट्रेन लेके बम्बई आते थे अपने घर से। जो बॉम्बे वाले लोग हैं उनको शायद पता होगा कि भिंडी बाजार के उस तरफ एक मार्केट है, मार्केट के सामने 2 पहलिया बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर के मंजिल के ऊपर ये रहते थे। ट्रेन में बैठे, के ही डब्बे के अंदर जहां कालारूड़ा बैठे थे, एक ऐसा आर्य समाजी पंडित आ गया। जिस सब गाड़ी निकली तो सबको कहता है, ए लोगों सुनो, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। और इसने अपने गुरु का, दयानंद सरस्वती का पैगाम देना शुरू किया और फिर बोलते 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 इस्लाम को क्रिटिसाइज करता रहा। यहाँ आते आते इसने कहा कि ये सर आगा खान
گورنمنٹ برٹش کا پٹھو ہے، استغفراللہ، پٹھو کہتے ہیں. آج کل ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چمچا. کالا روڑا نے چشمہ نکالا، پیپر رکھ کے کہا پنڈت جی آپ کو جو کہنا ہے کہو، کاہے کو کسی کا نام لے کے اس کو کرٹیسائز کرتے ہو؟ اچھا جی تو آپ آگا خانی ہو؟ اس نے کہا ہاں آگا خانی ہوں. میں تو بولوں گا، آپ کون ہیں مجھے روکنے والے؟ کالا روڑا نے کہا دیکھو ہم کو جھگڑا نہیں کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ کسی کا نام لے کے کسی کے مذہب کو کیوں ایسا کرٹیسائز کرتے ہو؟ تو اس نے پھر بولنا شروع کر دیا. کالا روڑا نے پھر چشمہ نکالا اور آنکھوں سے آنکھیں ملائی. اب اتنی دیر میں بائی کلر کا اسٹیشن آ گیا. جیسے ہی گاڑی کھڑی ہوئی، کالا روڑا نے تو اپنا وہ پیپر ڈالا بغل میں، چشمہ کھیسے میں ڈال کے نیچے اتر آئے. اس کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملی تھی نا، وہ گر پڑا، تڑپنے لگا. اب وہ بھائی کلا کا اسٹیشن آ گیا، لوگوں نے پکڑ کے اس کو باہر پلیٹ فارم کے اوپر پھینک دیا. تڑپتا رہا، کہتا ہے اس آدمی نے مجھے کچھ جادو کیا ہے. تو کچھ لوگ کالا روڑا کے پیچھے آئے، وہ تو گھوڑا گاڑی میں بیٹھے، ایک مومنا کی گاڑی تھی، بولا چلو کانی مولا چلو. دوسری گاڑی کے اندر اس پنڈت کو ڈال کے لوگ کالا روڑا کی گاڑی کے پیچھے 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 اس کی گاڑی اندر انٹر ہوئی. کانی محلے جماعت خانے کے نیچے وہاں ریکریشن کلب تھی اس وقت، ابھی بھی ہے. اس کو لے کے آئے، پکار کرے بکرے کی طرح روے، میرے پیٹ میں میرے کلیجے میں کچھ درد ہوتا ہے، اس نے مجھے کچھ کیا ہے. ادھر آئے، جیسے ہی نیچے اترا کالا روڑا کے پاؤں میں گر گیا. کہتا میں قسم کھاتا ہوں اپنے دیانند سوامی کی کہ میں آج کے بعد آغا خان صاحب کا نام کبھی نہیں لوں گا. میں نے تجھ کو کہا تھا کہ ایسا مت کہو، ابھی میرے کو معاف کر دو. کالا روڑا نے ہاتھ لگایا، وہ اچھا ہو گیا. ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، ہو سب جگہ چرچا ہونے لگی. مولانا سلطان محمد شاہ گام میں تھے. دوسرے کے تیسرے دن حسن آباد میں کچھ جماعت کی مہمانی تھی، کالا روڑا بیٹھا تھا. مولا کہتے ہیں کالا روڑا ہاتھ جوڑے، اچھا تو تم نے ابھی عبادت کی شکتی کو، اپنی عبادت کی طاقت کو لوگوں کے پیٹ میں دکھانا شروع کر دیا ہے، یعنی تو نے اس طاقت کا مس یوز شروع کر دیا ہے. خداوند آپ کو گالی دیتا تھا. مولا فرمایا مجھ کو تو بہت گالیاں دیتے ہیں، کس کس سے لڑو گے؟ ہم تمہاری روحانی طاقت واپس لے لیں گے اگر تم نے اس قسم کی شعبدہ بازی کی. روحانی طاقت اس کے لیے نہیں ہے. اے کالا روڑا، کسی کا ایمان خراب ہے اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اس کو ایمان کی دولت دے دے. ایمان خدا کی بخشش ہے. اے کالا روڑا نکالے. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دنیا میں 313 مومن ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے امام کی شناخت کی ہوئی ہے، امام کی بیعت کی ہے، عبادت کرتے ہیں، اور ان میں وہ طاقت ہے. مولا کہتے ہیں کہ اگر 5 آدمی، یہ 313 مومنوں میں سے 5 جنے اگر مل جائیں اور وہ نکی کریں، طے کریں، تو زمین آسمان توڑ کے دوا بنا سکتے ہیں، اتنی ان میں طاقت ہے. لیکن وہ اس قسم کی اپنی طاقت کا یوز نہیں کرتے. ہماری جماعت کا جو سٹرکچر ہے وہ نور کے اوپر ہے. ہمارے طریقے کی جو بیس ہے وہ حضرت امام کی وفاداری، فرمان برداری کے اوپر ہے. یہ اسماعیلی طریقہ ہے. اللہ رسول کا نور، شاہ اور پیر ہمارے مذہب کی جان ہے، ہمارا ایم ہے. ہم اپنے حضرت امام کو اللہ رسول کا نور مانتے ہیں. اور بلا شک فارسی میں، عربی میں، قرآن شریف کی لینگویج میں کہوں تو لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نور ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے اپنے حضرت امام کو پہچاننے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، قدر نہیں کی. مولانا حضرت امام کا میں آپ کو فرمان سنانا چاہتا تھا.
کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے سنا تو ہوگا، لیکن جس طرح سے ہم جماعت خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بت یہاں ہوتا ہے، من باہر ہوتا ہے، تو ہم سنتے نہیں۔ مولا فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز مجھے اتنا خوش نہیں کر سکتی جتنا یہ سن کے کہ تم میرے روحانی بچے روز جماعت خانے آتے ہو، میرے کو خوشی ہوتی ہے۔ مولا کہتے ہیں مجھے جب یہ سنایا جاتا ہے، سنانے والے منہ کی کمڑیا مشنری کہ خداوند فلانی جماعت ہے نا، اس کی حاضری بہت اچھی ہے۔ ماں باپ فرمایا جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی اور دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں کرتی۔ جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے تو مولا فرمایا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی اور کوئی چیز میں مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ جتنا یہ سن کے کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے۔ اب وہ آدمی، وہ اسماعیلی بھائی کے بہن جس نے حضرت امام کے پاس جا کے بیعت کی، جس نے مولا کے پاس جا کے بول لیا، جس نے مولا کے پاس جا کے چھانٹا لیا، مولا کو اپنا امام مانتا ہے، مولا کو اپنا مرشد مانتا ہے، اور پھر وہ جماعت خانے نہیں آ کے حضرت امام کو دکھ دیتا ہے، تو کیا بیعت اس لیے ہم نے کی کہ ہم مولا کو دکھ دیں؟ ہم اس لیے اسماعیلی بنے کہ مولا ہماری کرتوت سے دکھی ہوئے؟ ہمارا مولا نے کیا بگاڑا ہے کہ ہم اس کو دکھی کریں؟ مولا نے کچھ بگاڑا ہے؟ کوئی برائی کی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جماعت خانے نہیں آتے اور اس کو دکھی کرتے ہیں؟ اس سے تو بہتر ہے، اس سے تو بہتر ہے دینداروں کہ ہم نے مولا کی بیعت کی ہی نہ ہوتی۔ یہ مذہب ہمیں دنیا اور دین کی راحتیں دیتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بامبے کے ایک سفر کے اندر ایک آدمی کی مہمانی کے اندر جب اس نے کہا کہ خداوند میں سخت محنت کرتا ہوں مگر میرا خرچ میری آمدنی سے زیادہ ہے، اور میری محنت کرنے کے باوجود بھی میری آمدنی بڑھتی نہیں، میرے اوپر قرضہ بڑھتا جاتا ہے، میری روٹی آگے ہے میں پیچھے بھاگتا ہوں۔ مولا فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ میری چھوٹی سی دکان ہے۔ امام فرماتے ہیں جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے نہیں جا سکتا کیونکہ شام ہی کو گراہکی ہوتی ہے۔ مولا فرمایا دسوند دیتے ہو؟ کہتے مولا پورا نہیں ہوتا، دسوند کیسے دوں؟ دعا پڑھتے ہو؟ خدا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، تو اب باقی رہا کیا؟ مولا کی فرمان برداری میں یہی جو بیسک 3-4 چیزیں ہیں کہ روز جماعت خانے آؤ اور ہر روز 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، اپنی کمائی میں سے دسوند ادا کرو، مال واجب دو، اگر یہی نہیں ہے تو پھر باقی کی چیزیں کہاں آئیں گی؟ بنیادی اکھڑ گئی تو عمارت کس پہ کھڑی ہوگی؟ آپ کسی گاڑی کے 4 وہیل نکال ڈالو، اب کس طرح گاڑی چلاؤ گے؟ یہ تو وہیلز ہے، یہ تو بنیاد ہے، ہر روز جماعت خانے آنا بنیاد ہے۔ وہ آدمی کہ جن کی جاب ہے روزی کمانے کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے، چلو ابھی شام کو آپ کا جاب ہوتا ہے تو صبح کیا شیطان کی جاب ہوتی ہے؟ صبح ہو، ہاں جی ہم بہت دور رہتے ہیں، اچھا چلو دور رہتے ہو تو مولا نے اس کا رستہ بتایا ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے بندگی کرو، 5 بجے کے بعد صبح کی دعا پڑھو، خدا سے مانگو یا مولا تو نے مجھے ایسی جاب دی ہے، اے مولا تو نے مجھے ایسا رزق دیا ہے، میں تیرے گھر سے دور ہو گیا، یا مولا یہ رزق میرے کو نہیں چاہیے۔ وہ مولا کہ جو آپ کو شام کو 7 بجے روٹی دیتا ہے، اس مولا کو کہو کہ مولا یہ روٹی مجھے 12 بجے دے دوپہر کو، تو کیا نہیں دے گا؟ اگر آپ کے دل کے اندر مذہب کی محبت ہے تو مولا کو کہو مولا رازق تو ہے، تو مجھے روٹی دینے والا میرا رب ہے، یا مولا مجھے ایسی روٹی دے کہ میں شام کو تیرے در پہ آ کے تجھے سلام کروں، میں تیرا شکرانہ ادا کروں کہ تو نے مجھے دنیا کے اندر زندہ کیا، پیدا کیا، مجھے تو نے کھانا کھلایا، ارے لقمہ اٹھاؤ تو چلے خیال کرو یہ لقمہ میری طاقت نہیں ہے کمانے کی،
मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह उसको फरमाया हर रोज जमात खाने जाओ, रोज जमात खाने जाओ, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो और अपनी कमानी में से 10 मन तो भले तंग हो के दो। अगर फिर भी तुम सुखी नहीं हो, आसूदा नहीं बनो, तो मौला ने अपने हाथ से अपनी गर्दन पकड़ के कहा मेरे को मेरी गर्दन से पकड़ो। मौला चैलेंज देते हैं कि अगर तुम रोज जमात खाने आओ, अगर तुम बराबर दुआ पढ़ो, अगर तुम बराबर 10 मन दो, फिर भी अगर तुम सुखी न बनो तो सब कहता है मुझे गर्दन से पकड़ो। कितना बड़ा चैलेंज है। हमारा जो मजहब है मोमिनो, मरने के बाद तो सुख मिलेगा, जन्नत मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी, जीवन में मिलेगी। प्रॉब्लम्स तो दुनिया में आएंगी। मैं बहुत दफा वाज़ों में कहता रहता हूं, दीनदारों 99% इंसान की लाइफ में दुख है, हर एक की लाइफ में सबके दुख जुदा जुदा है, लेकिन 99% दुख है, 1% सुख है। लेकिन अगर आप अपने मजहब के ऊपर बराबर चलोगे तो हजरत इमाम कहते हैं तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें दुख भी आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। इन 2 चीजों में फर्क है। दुखी नहीं बनोगे, तुम्हारे दिल में खुशी और राहत रहेगी, तुम्हारा दिल भरा रहेगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, दिल के अंदर कोई तरह का डर नहीं होगा, वो आदमी कभी भी मुंझाएगा नहीं, डिप्रेस नहीं होगा, ना उम्मीद नहीं होगा, उसकी जिंदगी भरी रहेगी, वो इन दुखों को भी कुछ नहीं समझेगा, बहादुरी से लड़ेगा और दुख भाग जाएंगे। और जूं जूं उसकी ईमान और रूहानियत बढ़ती जाएगी, उसके अंतकरण का दुख भी मिटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा और उसका असर इंसान की लाइफ के ऊपर पड़ेगा। लाजम नहीं है कि मालदार आदमी होता है हम उसको सुख समझते हैं। मालदारी तो बहुत दुख के घर हैं। मौला के पास से मन की शांति मांगो, पाक रोजी रिज़्क़ मांगो, हक हलाल की कमाई मांगो, नेक बनो, अच्छे बनो, ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो, दयानतदार बनो, सच्चे बनो, वादा करो तो पूरा करो, झूठ न बोलो, किसी से दगा न करो, किसी के माल और औरत के ऊपर बदनजरी न करो। इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चारों तरफ गुनाह बहुत है, प्रोमिस्किटी बहुत है, बदियां बुराइयां, एडल्ट्री, सेक्स वगैरह बहुत है, यहाँ शराब जुआ ऐसी बदियां बहुत है। इन बदियों के अंदर से जहां आजू बाजू में आग लगी हुई है, गीला कपड़ा, गीला कंबल लेके हमें बैठना है कि उसका सेक ना लगे। हम इस सर्कल में, इस आग में से बाहर निकल नहीं सकते। ये कलयुग है। और मोमिनो याद रखो, हज़रत इमाम ने हमको एक इशारा किया था आज से 35 बरस 35 ईयर्स पहले, जब मौला इमाम बने तो मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया, बच्चों को, जवानों को साहब कहता है, तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें फ्यूचर में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। तुम्हारे माता पिता ने जितने दुख उठाए उससे ज्यादा तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। मौला कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी लाइफ में दुख ही दुख होंगे और सुख नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहता, सुख भी होगा, मगर तुम्हारे माँ बाप ने जितने दुख उठाए उससे ज्यादा तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। पीरों का गिनान भरे हुए हैं, हर साल दुख बढ़ते जाएंगे क्योंकि गुनाह बढ़ते जाएंगे। इतने गुनाह बढ़ेंगे कि सारी दुनिया की आबादी के अंदर सिर्फ 2.5% मोमन रहेंगे, 97.5% दुनिया के अंदर काफर होंगे, बेईमान होंगे, बुराइयां होंगी, बदियां होंगी, गुनाह होंगे, दुख होंगे, तकलीफें होंगी। मोमन कहेंगे या मौला अब इस दुनिया में नहीं रहा जाता। 100 बरस, नेक्स्ट 100 ईयर्स तक दुनिया की बदियां, बुराइयां, क्राइम, गुनाह बढ़ते जाएंगे। इसमें बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता यह है कि रोज जमात खाने आओ, 3 वक्त की बराबर दुआ पढ़ो, और अगर आपकी रोजी रिज़्क़ ऐसे वक्त की जॉब है तो मौला को रोज दुआ मांगो, या मौला मेरी जॉब बदल दे, मुझे ऐसा रोटी दे कि मैं तेरे दर पे आके तुझे सलाम करूं, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बनूं और मैं जमात खाने आ सकूं। जमात खाने जब नहीं आते तो आपको क्या नुकसान होता है दीनदारों।
نہیں پتا. اگر پتا ہوتا کہ جماعت خانے نہ آنے سے کیا نقصان ہے، اگر آپ کو یہ پتا لگ جائے تو خدا کی قسم اب کھانا بند کر دو. جماعت خانے آنے سے کتنے فائدے ہیں اور جماعت خانے نہ آنے سے کتنے نقصان ہیں، ان کو میں اپنی ڈسکرپشن میں نہیں لیتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ مولا کہتے ہیں جو جماعت خانے نہیں آتے وہ مجھے دکھ دیتے ہیں. مومنو، جاگو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو. مولا آپ کو دین و دنیا میں برکت دے گا. برابر دعا پڑھو، برابر دسمن دو. دسمن دینے سے ایمان بڑھتا ہے، دسمن دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. دسمن دینے سے جو لقمہ کھاتے ہیں وہ لقمے سے جو خون بنتا ہے وہ خون دماغ میں اچھے وچار پیدا کرتا ہے اور اس آدمی کو خدا رزق میں بھی برکت دیتا ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں گناہوں سے بچائے، شیطان کے فریب سے بچائے، نافرمانی کے کاموں سے بچائے. مولا دین دنیا میں آپ کو برکتیں دے، آپ کی جان مال آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، آپ کا ایمان زیادہ کرے، آپ کو روحانی قوت زیادہ دے، آپ کے اوپر زیادہ راضی ہوئے، کٹمب قبیلے جماعت میں صلاح محبت اتفاق یونٹی دے. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں میں خوشیاں دے، آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، زار و باطن دیدار نصیب کرے. جو جڑ کا پو پاپ نیر بھائی تو جیو ہریا ہو. جو جڑ کا پو پاپ نی بھائی تو جیو ہریا ہو. شیش کا پی گر دل بیسر دیجے تو گر نر بے